بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس کلاس میں ہم عربک لینگویج کے حوالے سے ابتدائی درس کا انشاءاللہ آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ، اس امید و یقین کے ساتھ کہ یہ ہم سب کے لیے نافع سلسلہ ایک مفید کاوش ثابت ہو جائے۔ عربی زبان کو سیکھنا مشکل نہیں، خالق نے اس کو آسان بنانے کا وعدہ فرمایا۔ یہ قرآن کی زبان، اہل جنت کی زبان، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، دنیا کی 6 بڑی زبانوں میں سے دور حاضر کے اندر ایک اہم زبان، لیکن شرط ہے کہ اس کو ہم ایسے طریقے سے سیکھیں، ایسے پراپر وے میں، ایزیسٹ وے میں، کہ عربی زبان ہمارے لیے آسان سے آسان لگے۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ آپ کو عربی زبان کا یہ سلسلہ آسان انداز میں عربی سیکھنے کا ایک ذریعہ و سبب بن جائے۔ تو آج ہم شروع کر رہے ہیں اس حوالے سے ہمارا پہلا لیکچر، فرسٹ لیکچر ہے الدرس الاول، اور اس میں انشاءاللہ اس سلسلے کے کچھ بنیادی اصول اور قواعد وہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، لیکن ایک دو وضاحتیں شروع میں ضروری ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ سلسلہ بالکل ابتدائی درجے کے عربی سیکھنے والے احباب کے لیے ہے، اور اس میں ہم بہت زیادہ میٹیریل معلومات کی کثرت کے بجائے ہم تھوڑی تھوڑی معلومات اور چند چھوٹے چھوٹے آسان اصول و ضوابط کو سیکھ کر ان کی پریکٹس اور مشق پہ زیادہ ہم توجہ دیں گے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اللہ رب العزت کے نام اسم گرامی سے الدرس الاول کا، پہلے درس کا۔ سب سے پہلے اس میں یہاں الکلمات کے عنوان کے نیچے ووکیبلری ہے، عربک کے الفاظ ہیں، عام فہم الفاظ ہیں۔ اس ووکیبلری کو نمبر 1 اچھے طریقے سے ہمیں ازبر کرنا ہے، ذہن نشین کرنا ہے، ایسے یاد کرنا ہے جیسے انسان کو اپنا نام یاد ہوتا ہے۔ تو آسان سے الفاظ ہیں۔ قلم عربی زبان میں پین کو کہتے ہیں، اردو میں بھی قلم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کتاب عربی زبان میں بک کو کتاب کو کہتے ہیں، اردو میں بھی کتاب کا لفظ یوز ہوتا ہے۔ مدرسہ عربی زبان میں اسکول کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہمارے عرف میں مدرسہ عام طور پہ دینی تعلیم کے اداروں کے لیے نام استعمال ہوتا ہے۔ بابن دروازہ، ڈور عربی زبان میں باب ڈور کو کہتے ہیں۔ اسی طرح نافذہ کے معنی کھڑکی یا ونڈو، یہ لفظ بعض طلباء کے لیے نیا ہو سکتا ہے، نافذہ کا لفظ۔ اسی طرح ساعہ کے معنی گھڑی کے، واچ۔ ساعہ ایک ساعت کا نہیں پتہ، ساعت بھی اردو زبان میں بسا اوقات لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سبورہ یہ بھی نیا لفظ ہوگا۔ سبورہ کے معنی بلیک بورڈ، تختہ سیاہ۔ ورقہ کہتے ہیں صفحے کو، پیج کو، صفحہ پیج۔ ورقہ بھی لفظ عام طور پہ اردو میں استعمال کو ملتا ہے۔ اور علم کہتے ہیں جھنڈے کو، یہ علم نہیں، علم کے معنی جھنڈا، فلیگ۔ حدیقہ یہ نیا لفظ ہوگا، حدیقہ کے معنی باغ، گارڈن۔ اور اسی طرح شباک کے معنی بھی کھڑکی اور ونڈو کے۔ یہ ہمارے پاس ووکیبلری ہے، اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کیجئے گا، اس میں نئے الفاظ کو بار بار ریپیٹ کیجئے گا۔ اور سب سے پہلے جو بالکل ابتدائی درجے میں عربی سیکھنے جا رہے ہیں، وہ ان ووکیبلری کو، ان الفاظ کو اونچی آواز میں بار بار پڑھیں گے، ان کی ریڈنگ کریں گے، تو انشاءاللہ یہ یاد بھی ہوں گے اور آگے بھی ہمیں آسانی ہوگی۔ ان کلمات کے بعد پھر آگے یہاں الفاظ ہم نے کچھ لکھے ہیں جن کی بنیاد پر ہم نے آگے سینٹنسز بنانے ہیں، اسپیکنگ، لسننگ، رائٹنگ، ریڈنگ میں یہ الفاظ ہماری بنیاد کا کام دیں گے، ایک بیس بنیں گے۔ ان کو دیکھ لیجئے گا۔ میم زبر الف ما، یہ مختلف حالتوں میں سیاق و سباق کے مطابق اس کا استعمال مختلف طریقے سے ہوتا ہے، لیکن یہاں حرف جو ما ہے اس کو ہم نے سوالیہ لفظ کے طور پہ استعمال کرنا ہے۔ ما کے معنی کیا یا وٹ۔
ایسے ہی حل ہے، حل بھی یہاں پر استفہامی لفظ ہے، سوالیہ لفظ ہے، اس سے کویشچن کیا جاتا ہے۔ حل کے معنی بھی کیا ہیں؟ ان دونوں الفاظ کو ہم بار بار استعمال کریں گے کسی چیز کی حقیقت جاننے کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں ڈاؤٹ کو ختم کرنے کے لیے۔ اس کی ڈیٹیل ابھی انشاءاللہ آگے آئے گی۔ تو ما کا مطلب کیا یا وٹ، حل کا مطلب بھی کیا۔ ان دونوں میں یہ فرق، ڈفرنس ہم نے یاد رکھنا ہے کہ ما کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو ما کا لفظ یوز کرتے ہیں، اور کسی چیز کے بارے میں کچھ ڈاؤٹ ہے، اسے کلیئر کرنا مقصد ہے، ڈیسائیڈ کرنا مقصد ہے، ڈیفائن کرنا مقصد، تو حل یوز کریں گے۔ اور حل کے جواب میں ڈیفینیٹلی یا ہم نام یس کہیں گے یا لا نو کہیں گے۔ نام یا لا دونوں میں سے ایک حرف اس جواب کی مطابقت کو دیکھتے ہوئے ہم استعمال کریں گے۔ لا یا نام یہ حل کے جواب میں استعمال ہوگا، ما کے جواب میں استعمال نہیں ہوگا۔ اور پھر یہاں بل کا مطلب بلکہ، بٹ کے معنی میں بلکہ، اور یہ لا کے ساتھ ہی یوز ہو سکتا ہے اس لفظ کو، اس کی کریکشن کرنے کے لیے، اس آنسر کو ٹھیک کر کے بتانے کے لیے بل کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ ان دو الفاظ کے بعد پھر نیچے اسماء اشارہ ہیں، کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، جیسے کہ یہ اور وہ اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں، اور دس اور دیٹ یہ انگریزی یا انگلش لینگویج کے اندر اس اسماء اشارہ یوز کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں فرق یہ ہے کہ اردو میں اور انگلش میں یا بہت ساری دیگر لینگویجز کے اندر مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں عربک لینگویج میں یہ فرق ہے کہ یہاں مذکر کے لیے میل فیمیل کے کنسیپٹ کے مطابق الگ الگ الفاظ استعمال ہوں گے۔ مثال کے طور پر یہ لفظ ہے ہاذا، ہاذہی، ذالکا، تلکا۔ اب اس میں سے پہلے جو دو الفاظ ہیں ہاذا اور ہاذہی اسماء اشارہ، یہ دس کے معنی میں ہیں، یہ قریب کے لیے ان سے اشارہ کیا جاتا ہے، لیکن ہاذا یہ ایک مذکر، یہ مرد کے لیے، میل کے لیے استعمال ہوگا، مذکر کے لیے، اور ہاذہی اسم اشارہ یہ ایک قریب یعنی مؤنث کے لیے استعمال ہوگا۔ جو لفظ مؤنث ہوگا، جو چیز مؤنث ہوگی، اس کے لیے ہاذہی ہم استعمال کریں گے، اس فرق کے ساتھ۔ لیکن ایک بات دونوں میں سیم ایک جیسی ہے کہ دونوں قریب کی چیز کو اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوں گے۔ پھر اسی طرح ذالکا اور تلکا، یہ دو الفاظ دور کے لیے دیٹ کے معنی میں استعمال ہوں گے، اور ڈفرینس یہ ہے کہ ذالکا وہ ایک مذکر، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوگا، اور تلکا وہ ایک یہ مؤنث کے لیے یوز کیا جائے گا۔ تو ذالکا اور تلکا ان دونوں کا فرق رکھیں گے مذکر مؤنث کے اعتبار سے۔ ان الفاظ کو پھر آپ نے دیکھ لیا کہ ما کے معنی کیا، حل کے معنی کیا، اس کے جواب میں لا اور لا کے ساتھ بل بھی یوز کر سکتے ہیں، اور نام بھی جواب پوزیٹیو نیگیٹو سینٹنس کے مطابق اس کو یوز کریں گے۔ اسماء اشارہ ہاذا، ہاذہی، ذالکا اور تلکا، یہ چار اسماء اشارہ، ان کو اچھے طریقے سے ہم نے ریوائز کرنا ہے، اچھے طریقے سے یاد کر کے ریوائز کر کے پھر ہم اس کی پریکٹس کریں گے۔ اشارات، یہاں چند اصول و ضوابط، کچھ بنیادی چیزیں ہیں، رولز ہیں جو ہم سمجھیں گے تاکہ ہم اس کے مطابق ہم مشق کر سکیں۔ نمبر 1 ہے اجزائے کلام، اجزائے کلام، پارٹس آف سپیچ، کہ گفتگو کے کلام کے کتنے اجزاء ہیں، کتنے پارٹس ہیں۔ تو ہم نے ہر لینگویج میں، اردو میں، انگریزی میں سب جگہ پڑھا ہوگا کہ 3 پارٹس ہیں، 3 اجزاء ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ ایسا لفظ جس کا معنی تو سمجھ میں آ جائے کسی کو ملائے بغیر، اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے کوئی نام ہے، کسی جگہ کا، چیز کا، شخص کا نام ہے۔ اور فعل کہتے ہیں ورب کو کہ جس میں اس کے معنی بھی سمجھ میں آ جائیں اور زمانہ کوئی ٹینس، پاسٹ، فیوچر، پریزنٹ، کوئی زمانہ بھی اس میں پایا جائے۔ جیسے کوئی بھی ورب ہے کہ ذہبا وہ گیا، اکلا اس نے کھایا، ناما وہ سویا، کوئی بھی ورب فعل کہلائے گا۔ اور حرف کہتے ہیں اس لیٹر کو یا حرف کو جس کے معنی کسی کے ملائے بغیر سمجھ میں بھی نہ آئیں اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے۔ حرف کی بہت سی مثالیں ہیں، جیسے من کے معنی سے، فی کے معنی میں، علا کے معنی پر وغیرہ۔
تو یہ 3 اجزائے کلام ہیں جن پر پوری لینگویج کا انحصار ہوگا، اور انہی کو ہم بار بار ڈسکس کریں گے۔ سیکنڈ رول یہ ہے کہ جس لفظ کے آخر میں یہ گول تا، جس کو تائے مدورہ بھی کہتے ہیں، جس لفظ کے آخر میں یہ گول تا ہوگی وہ لفظ مؤنث شمار ہوگا۔ گول تا یاد رکھیے گا، بہت اہم اصول ہے کہ گول تا کسی لفظ کے آخر میں آنا یہ مؤنث کی نشانی ہے۔ جس لفظ کے آخر میں آپ گول تا دیکھیں گے وہ مؤنث کہلائے گی۔ جیسے ہمارے سامنے یہاں پر ہم نے دیکھا سا کے آخر میں گول تا ہے، یہ لفظ مؤنث ہے۔ سبورہ گول تا مؤنث، ورقہ مدرسہ، نافذہ حدیقہ، یہ جن الفاظ کے آخر میں ناؤنس کے اینڈ پر گول تا ہے 2 نقطوں والی، اس کو کبھی ہم ہا بھی پڑھ دیتے ہیں، تو یہ جو گول تا یا ہا آئے گی 2 نقطوں والی، یہ اس لفظ کے مؤنث ہونے کی نشانی ہوگی۔ اس کے لیے ہم نے پھر مؤنث کے اشارے یوز کرنے ہیں، حاضی اور تل کا، اور جہاں یہ گول تا نہیں ہوگی وہاں ہم مذکر کے اشارے یوز کریں گے، حاذا اور ذالکا۔ اس فرق کو اچھی طرح یاد رکھیے گا، تو انشاءاللہ اس لیکچر میں بھی اور آئندہ لیکچرز کے اندر بھی دروس میں انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی ہوگی۔ پھر اسی طرح سوالیہ جملے اور جوابی جملے کا سٹرکچر یا خاکہ کیا ہوگا۔ جب ہم کسی لفظ کو، کسی جملے کو کویسچن بنا کے پیش کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے سوالیہ لفظ رکھنا ہے، جیسے ماں یا حل۔ سب سے پہلے سوالیہ لفظ آئے گا ماں یا حل، اس کے بعد اسم اشارہ آئے گا، چاہے وہ حاذا، حاذہ، ذالکا، تلکا جملے کے مطابق اس کو یوز کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو مشار الیہ بیان کریں گے، جس چیز کی طرف اس میں اشارہ دیا گیا ہوگا۔ جواب کا خاکہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے اگر ہم جب جواب دیں گے تو نعم یا لا کہیں گے اگر وہ حل سے کویسچن کیا گیا ہوگا، اور اگر حل سے نہیں ہوگا تو پھر ہم ڈائریکٹ اس کا جواب دے دیں گے۔ تو پہلے حل کی صورت میں نعم یا لا جیسا جواب بنتا ہوگا اس کے مطابق، اور اس کے بعد جو جواب ہوگا وہ ہم لکھیں گے یا کہیں گے۔ پھر اسماء اشارہ جو مذکر اور مؤنث ہم استعمال کریں گے، یہ مشار الیہ کے اعتبار سے استعمال کریں گے۔ مشار الیہ کے اعتبار سے کیا مطلب؟ کہ اگر مشار الیہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اگر وہ مذکر ہوگا تو اسم اشارہ بھی مذکر، اگر وہ مؤنث تو اسم اشارہ بھی مؤنث۔ اور مذکر مؤنث کا پتہ کیسے چلے گا؟ وہ بات ابھی عرض کر دی کہ گول تا ہوگی تو مؤنث، نہ ہو تو پھر وہ مذکر۔ اسی طرح قریب اور بعید ہم نے اسم اشارہ دس، دیٹ کون سا یوز کرنا ہے؟ حاذا یا ذالکا، تلکا یا حاذہ، یہ اس کا انحصار ہوگا بات کرنے والے پر، جو اسپیکر ہوگا، قائل ہوگا۔ اگر وہ قریب سے اشارہ کرے گا وہ حاذا یا حاذہ کہے گا، اگر وہ کسی چیز کی طرف دور سے اشارہ کرے گا تو پھر وہ دور کا اسم اشارہ ذالکا یا تلکا کہے گا۔ تو اشارہ کا جو اسم ہے یا لفظ ہے یہ دور کا یا قریب کا یوز کریں گے۔ اس میں بات کرنے والے پہ یہ بات ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ دور کھڑا ہے یا قریب سے اشارہ کر رہا ہے۔ پھر اس کی عزیز طلبہ چند مثالیں یہاں پر آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں، جملے بنے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے کہ کویسچن کیا ما حاذا، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ کیا ہے؟ جواب میں حاذا قلم، اس نے پین کی طرف قریب سے اشارہ کیا، ما حاذا، تو جواب دینے والا بھی قریب ہے، تو اس نے کہا حاذا قلم، یہ پین ہے، یہ قلم ہے۔ ما ذالکا، اگر کہیں دور سے کوئی قلم کی طرف اشارہ کرے گا تو پھر وہ ما حاذا نہیں کہہ سکتا، وہ کہے گا ما ذالکا، دور سے ما ذالکا۔ تو اگر جواب دینے والا بھی دور ہوگا تو وہ کہے گا کہ ذالکا قلم، دور سے اشارہ کرے گا تو ذالکا قلم۔ اس مثال پہ اچھی طرح غور کیجیے گا۔ اب ہم ذرا اس کو چینج کرتے ہیں۔ دیکھیے اگر سوال پوچھنے والا قریب ہے تو وہ کہے گا ما حاذا، لیکن جواب دینے والا اس قلم سے دور ہوا تو پھر وہ کیا کہے گا؟ پھر وہ حاذا قلم کہے گا؟ نہیں، چونکہ وہ دور سے اشارہ کر رہا ہے لہذا وہ کہے گا ذالکا قلم۔ اسی طرح اس کا الٹ، اس کا اپوزٹ کر دیں، اگر کویسچن کرنے والا دور ہوگا اور جواب دینے والا اس چیز کے قریب ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ دور سے کہے گا ما ذالک، ما ذالک، اور جواب دینے والا قریب تو کیا کہے گا؟ حاذا قلم۔ ٹھیک، اب یہاں حاذہ
اور تل کا ہم یوز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ دونوں مؤنث کے لیے ہیں اور قلم کے آخر میں گولتا نہیں ہے، لہٰذا یہ مذکر ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ دوسرا لفظ ہے ما ذالکا، ذالکا قلم۔ اب یہاں پر اگر کہنے والا دور ہے تو وہ ذالکا سے اشارہ کرے گا، جواب دینے والا بھی دور تو وہ ذالکا، لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک قریب ہوگا تو وہ بجائے ذالکا کے ھذا یوز کرے گا۔ یہ دونوں مثالیں تو ہو گئی مذکر الفاظ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ اب مؤنث کی مثال ہے، دیکھیے ما ھذہ مؤنث اسم اشارہ قریب کے لیے، ما تلکا مؤنث اسم اشارہ دور کے لیے، بعید کے لیے، دیٹ کے معنی میں۔ اب جواب میں ہے مدرسہ یعنی سکول، ابھی آپ نے پڑھا، تو جواب دینے والا قریب ہے تو کہتا ہے ھذہ مدرسہ، قریب سے کہا ھذہ مدرسہ اور دور سے کہا تلک مدرسہ، ٹھیک؟ تو اس میں کہنے والے کا جواب اور سوال کرنے والے کا انحصار ہوگا، اعتبار ہوگا کہ وہ اگر دور سے کہتا ہے تو پھر دور کا اسم اشارہ، اگر قریب سے کہتا ہے تو قریب کا اسم اشارہ، اور اگر وہ لفظ مؤنث ہے تو اسم اشارہ مؤنث کا استعمال ہوگا، اور اگر وہ مذکر ہے تو اسم اشارہ مذکر کا استعمال ہوگا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ان امثلہ سے، ان ایگزامپل سے بات کو اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے۔ پھر اسی طرح دیکھیے یہ مثالیں تھیں ماں کے ساتھ، اب ہے حل کے ساتھ۔ ہم نے جو دوسرا سوالیہ لفظ پڑھا تھا وہ حل تھا۔ اگر کسی چیز کے بارے میں حل سے سوال کرتے ہیں تو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مثلا حل ذالکا باب، کویسچن میننگ کیا ہوں گے؟ حل کا مطلب کیا، ذالکا وہ، باب ڈور، کیا وہ دروازہ ہے؟ اس نے دور سے پوچھا، گویا کہ وہ حقیقت نہیں پوچھ رہا ہے، وہ گویا کہ ایک ڈاؤٹ اپنا کلیئر کرنا چاہتا ہے، دور کرنا چاہتا ہے کہ اور اس چیز کو جاننا چاہتا ہے، اس کی تحقیق کرنا چاہتا ہے۔ حل ذالکا باب، کیا وہ دروازہ ہے؟ تو اب جواب دینے والا اگر وہ واقعی ڈور ہوگا تو وہ کیسے جواب دے سکتا ہے؟ اگر جواب ڈور ہوا باب تو وہ کہہ سکتا ہے نعم، نعم کا مطلب جی ہاں، یس، ایسا کہنے سے بھی جواب کمپلیٹ۔ مزید کہے تو یوں بھی کہہ سکتا ہے ذالکا باب، جی ہاں وہ دروازہ ہے، تب بھی جواب کمپلیٹ۔ اب تھرڈ آپشن یا تھرڈ وے جواب دینے کا میتھڈ کیا ہے؟ نعم ذالکا باب، جی ہاں وہ دروازہ ہے۔ یہ زیادہ کمپریہنسو ہے کیونکہ اس میں نام بھی آیا، اس میں اسم اشارہ بھی آیا، اس میں جواب بھی آ گیا۔ تو اب دیکھیے آپ نے تین طریقے سمجھ لیے جواب دینے کے۔ نمبر 1 نام کہہ دیا، نمبر 2 ذالکا باب کہا، نمبر 3 نام ذالکا باب کہا۔ یا اس سینس میں، اس صورت میں کہ جب وہ ڈور ہی ہو، جواب درست ہو۔ لیکن اگر نیگیٹو سینٹینس یوز کریں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ پھر نام نہیں کہیں گے، پھر نو کہیں گے، اور نو کے لیے لفظ استعمال ہوگا لا کا۔ پھر اس میں بھی ہم مختلف طریقوں سے جواب دے سکتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس نے کہا کہ حل ذالکا باب، کیا وہ دروازہ ہے، اور وہ دروازہ نہ ہو، اگر وہ کھڑکی ہو، نافذہ یا شباک ہو، تو جواب میں وہ کہہ سکتا ہے کہ لا، نہیں۔ اتنا بھی کہا تو جواب مکمل ہو گیا۔ اور یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ ذالکا شباک، وہ کھڑکی ہے، ونڈو ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ لا ذالکا شباک، نہیں وہ تو کھڑکی ہے، تیسرا طریقہ۔ اور نمبر 4 کیا ہے؟ وہ کہہ سکتا ہے کہ لا بل ذالکا شباک، نہیں بلکہ وہ تو کھڑکی ہے۔ ان 3 سے 4 طریقوں سے یہ جملہ اگر ہم جوابی طور پر کہیں گے تو چاروں ٹھیک ہوں گے۔ البتہ ان میں سب سے زیادہ جامع جواب ہوگا جو لاسٹ میں 4تھ ہم نے بولا، وہ تھا لا بل ذالکا شباک۔ اب عزیز طلبہ، اسی پیٹرن پر آپ اپنی بک سے، اللسان العربی بک ہو یا اور بھی کسی بک سے، آپ الفاظ وکیبلری لیجئے اور بار بار اسی پیٹرن پر پریکٹس کرتے جائیے، بار بار اسماء اشارہ کی اور سوالیہ جملے بنا بنا کر پریکٹس کرتے جائیے، اور پھر سچویشن کو چینج کرتے جائیے، کبھی دور کا اشارہ، کبھی قریب کا، کبھی مذکر کے لیے، کبھی مؤنث کے لیے۔ جب یہ آپ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ ودن 30 منٹس آپ دیکھیے گا انشاءاللہ آپ ایک روانی کے ساتھ عربی کے اس حصے کو انشاءاللہ بول بھی سکیں گے، کہیں لکھا ہوگا تو انشاءاللہ آپ پڑھ بھی سکیں گے۔ اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔